ایم پیز کو رہنے کی انتظام کیے جاتے ہیں، وہاں پہ بنگلے دیے جاتے ہیں، ہائیسٹ سیکیورٹی ایریا ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ اس طرح کی واردات ہوتی ہے، پولیس پہنچتی نہیں ہے، اور جب پہنچتی ہے، جب ہنگامہ ہوتا ہے، جب ہماری دلی کی یونٹ جا کر پولیس والوں کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، معاملہ تھوڑا سینسیٹیو ہے، ہم اس کے اندر ایف آئی آر ابھی رجسٹر نہیں کریں گے، ہم انکوائری کریں گے۔ کس بارے میں انکوائری؟ کس چیز کی انکوائری کریں گے؟ جن دہشت گردوں کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ کرنے سے پہلے ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے، وائرل کر رہے ہیں، اور پولیس کہتی ہے کہ ہم اس کی انکوائری کریں گے۔ 15 میں سے 5 لڑکوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، عدالت میں جب پیش کیا جاتا ہے، جب یہ 5 لڑکوں کو، دہشت گردوں کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے، تو پولیس انویسٹیگیٹنگ آفیسر عدالت کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف ایک لڑکے کی ایک دن کی پولیس کسٹڈی ہم کو لینا ہے، باقی جتنے بھی ہیں ہم سب کو ایم سی آر دینا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو فوٹیج کے اندر کہ ان کے ہاتھ میں کس طرح کے ہتھیار ہیں۔ ہم یہاں پر غریب بیوپاریوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں، 15 کیمرے ہمارے سامنے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود پولیس یہ کیس ہم پر لادتی ہے کہ ہم نے ہتھیار لے کر گئے، ہتھیار کا استعمال کیا گیا۔ اس ایک کیس کے اندر 9 قلم لگائے جاتے ہیں، آپ کے سانسد کے اوپر، آپ کے خاصدار کے اوپر 9 قلم لگائے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی منشا کیا ہے؟ کہ تم اپنی زبان بند رکھو، ہم جیسا بولیں گے ویسا کرو، ہم جو بولیں گے تم سنو۔ یہی بات آج بیرسٹر اسد الدین اویسی جب دلی کی پولیس کو للکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھ پڑھ کہ عدالت نے دلی پولیس کے بارے میں کیا لکھا ہے، کیا آرڈر پاس کیا ہے، کہ دنگوں کے اندر دلی پولیس کا کیا رول تھا، کھلے عام اگر کوئی کہتا ہے ڈٹ کے، تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ آج اتر پردیش میں جا کر جہاں ہم کو معلوم ہے کہ کتنے پریشانیاں آ سکتی ہے، گرفتار کیا کی جا سکتی ہے، کچھ دن پہلے میں اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہم گجرات گئے۔ گجرات جب گئے تو ہاں ہم ملنا چاہ رہے تھے، ہم سابرمتی جیل جا کر ہم ملنا چاہ رہے تھے ایک صاحب سے جسے ابھی قانون نے منائی نہیں کی ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے، لیکن پوری ہوٹل کو گھیر لیا گیا تھا۔ اے سی پی، پی آئی، جتنے بھی آفیسرز تھے سب آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ گیٹ کے باہر اگر جائیں گے تو ہم آپ کو ڈیٹین کر لیں گے۔ میں نے ان کے ساتھ بحث کی، وہاں کے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ صاحب گجرات پولیس سے آپ پنگا مت لیجئے، یہ کسی بھی کیس کے اندر ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم گئے ڈٹ کر ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بحث کی، اور ان سے ایک سوال یہ کیا کہ اگر سادھوی پرگیا سنگھ اگر جیل میں رہتی ہے ایک آتنک کے معاملے کے اندر، اور اسے ملنے کے لیے راجناتھ سنگھ جیل جا سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں جا سکتے ہیں جیل کے اندر؟ اگر قانون ان کے لیے ہے تو قانون ہمارے لیے بھی ہے۔ لیکن سرکار کو معلوم ہے، سرکار کو معلوم ہے یہ قوم بٹی ہوئی ہے، ہم بٹے ہوئے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ کئی مسلکوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، کئی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے ہم بٹے ہوئے ہیں۔ کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں، یہ آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر مولانا کریم صاحب جیسے ایک ایسی بزرگ شخصیت کو پولیس اٹھا کر لے کر جاتی ہے، اور اس ملک کا مسلمان ہی نہیں، اس ملک کے سیکولرزم سے محبت کرنے والا ہر وہ شہری، چاہے وہ کسی بھی ذات، دھرم اور مذہب کا کیوں نہ ہو، کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں، کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ مولانا کلیم صاحب میرے کون ہے، میرے رشتہ دار ہے نہیں ہے، میرے جان پہچان کے ہیں، میرے دوست ہیں، کون ہے؟
ہم یہ سوچیں گے مجھے کیا لینا دینا ہے. ٹھیک ہے مولانا کلیم صاحب کو لے کر کے کب تک ہم یہ سوچ لے کر آگے بڑھتے رہیں گے؟ ہم خاموش ہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم کے سائے میں لب کھولے گا کون؟ اگر ہم سب بھی چپ رہے تو پھر بولے گا کون؟ کون بولے گا؟ بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائی. میں آج یقیناً یہ مجلس اتحاد المسلمین نے آج یہ پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، لیکن میں تمام ان سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے نام کے اوپر سطح کے اندر آتے ہیں، یہ جس طرح کا دھرنا آج اس شہر کے مسلمانوں نے یہاں پر کیا ہے، ان تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو میں کہنا چاہتا ہوں کل تم بیٹھو گے یہاں پر اور ہم آئیں گے تمہارے بلانے کے اوپر. بیٹھو تم آواز دو، ہم آئیں گے. کیونکہ یہ کسی سیاسی جماعت کا مدعا نہیں ہے، یہ ہمارے علماء اکرام کا مدعا ہے جنہیں اس طرح سے آج کسی ڈر خوف کے سرکاریں کچھ بھی کر رہی، کچھ بھی بول رہی، کچھ بھی الزام لگا رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. سرکار جو کر رہی ہے وہ صرف تمہارے اور ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے. دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ قوم زندہ ہے یا مر چکی ہے. دیکھنا چاہتی ہے کہ تمہارے اندر ابھی بھی کچھ جان باقی ہے یا تم مر چکے ہو. اگر زندہ ہے تو زندہ رہنے کا ثبوت دینا ہوگا. بارش آ رہی ہے، بہت تیز بارش آ رہی ہے. میں گھر سے کیسے نکلوں گا؟ کپڑے بھیگ جائیں گے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. یہ کسی روشن گیٹ چیری پورے بڈی لائن کے اندر اتنے تو چائے پینے کے لیے وہاں پر موجود رہتے ہیں. یہ شرم آنی چاہیے اس شہر کے مسلمانوں کو. یہ ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر تم وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ جب تم پر باری آئے گی کوئی نہیں آگے آنے والا ہے. کوئی نہیں آگے آنے والا ہے. بالکل صحیح کہا ہے کہ اس وقت جب ان پر باری آئی تھی تو ہم سب خاموش تھے. آج ہم پر باری آئی ہے. کہیں نہ کہیں ہم سب کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ سیاسی ریلیوں کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر، لیکن جو مدعے ہماری اور آپ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ بہت ہی افسوسناک شرم کی بات ہے. میں اس موقع کے اوپر تمام علماء اکرام کی اجازت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس معاملے کے اندر کسی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ہمارے علماء اکرام ہم کو حکم کرے اور یہ بتائے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو کیا ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی محفلیں سجائے یا پورے ہندوستان کو دکھائے ایک مرتبہ کہ ہمارے علماء اکرام کے اوپر اگر دوبارہ کوئی ہاتھ ڈالے، اگر ہمارے علماء اکرام کے اوپر دوبارہ کوئی ہاتھ ڈالے تو اورنگ آباد کی سڑکوں کے اوپر سروں کا سمندر نظر آئے. اور ہم چاہیں گے کہ یہ اعلان ہمارے علماء اکرام کی طرف سے آنا چاہیے، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر ہم صرف سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹیلی ویژن کے اوپر اپنی ناراضگی نہیں جتا سکتے. ہم کو کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی ہم کو سڑکوں کا اوپر اتر آنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اورنگ آباد نے اس سے پہلے بھی یہ ثابت کر کے دکھایا ہے. جب ہمارے قوم کے اوپر، جب ہمارے علماء اکرام کے اوپر، جب ہماری قوم کے اوپر کوئی آفت آتی ہے تو ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس کارکرم کے بعد ہمارے علماء اکرام جو بھی ہمیں حکم دیں گے انشاءاللہ ہم انہیں مایوس نہیں کریں گے اور یہ بتا دیں گے کہ اورنگ آباد شہر نہیں، اورنگ آباد ضلع کا ایک ایک لڑکا اورنگ آباد کی سڑکوں کے اوپر اترے گا اور سرکار کو یہ پیغام دے گا کہ دوبارہ کوئی کلیم صدیقی صاحب، مولانا صاحب کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے. بس یہی کرتے. بہت بہت شکریہ. میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں.